ایک واقعہ سناتا ہوں خواجہ معین الدین اجمیری کا. عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے حضرت صاحب فرمایا، میں سمجھتا تھا رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے. اماں کہتی بیٹے خیر ہے. اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا. کچھ نہیں اماں کوئی نہیں. بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا. بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے. بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں. جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا. بیٹے کیا ہوا؟ لگا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہے مہربانی کرے، میں نے یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں میں نہیں رہ سکتا. فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا. تو بابا جی کہنے لگے اسے کہے ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے. بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں، اب عادی ہو گیا ہوں، اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں. اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے. مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے بلکتا ہے دیکھا نہیں جاتا. اسے بڑا اور شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا. میرے پیسے کب دو گے اور کتنے وعدے کرو؟ لے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرما دی، یہ ہے تمہاری رقم، اٹھاؤ اور لے جاؤ. تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں خانقاہوں میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہ رکھنا چاہیے تھا. یہ کہا اس شخص نے پیسے اٹھانے شروع کیے، اور اٹھاتے اٹھاتے نا جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کچھ زیادہ پیسے بھی اٹھا لیے. ذرا نظر بچا کے دیکھتا کہ خواجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے، کچھ زیادہ رقم ہتھیائی اور وہ چلتا بنا. حضرت خواجہ علیہ رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی، فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی، پر ایک بات میری یاد رکھنا، جب بھی بھروسہ کرنے کو دل ہوا، جب بھی کسی طرف سہارا ڈھونڈنے کا دل ہوا تو یا خدا کی طرف دیکھنا یا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا درویشوں کا کیا کام کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے. تمہاری یہ روش اچھی نہیں، لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا. خواجہ قطب کہتے ہیں وہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی. وہ ان سب لوگوں کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جن کے سامنے آ کے اس نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بگڑتی، دل پہ افسوس ہوتا، اس کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، میری غریبی کا یوں مذاق نہ اڑاتا. کہتے ہیں چند ہفتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خواجہ صاحب کی خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن اب کہ وہ بڑا ہی پریشان آیا، اب کہ وہ بڑا ہی افسردہ آیا، اب کہ وہ آیا تو ہانپتا کامتا تڑپتا آیا. چادر بڑی ساری اوڑھ رکھی ہے، آتے ہی حضرت خواجہ کی خدمت میں بیٹھا، تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا، معافی ہو سکتی ہے، غلطی ہو گئی تھی، درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں. عطائے رسول ہند الولی غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پہیلیاں نہ بجھا، جو بات ہے اس کو کھول کر کے بیان کر. فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے. اس نے اپنا ہاتھ چادر کی اوٹ سے نکالا تو کہنے لگا حضور خشک ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں. حضور تکلیف میں ہوں، آزمائش میں ہوں. ہوا دراصل یہ تھا کہ میں نے نا وہ
وہ میں نے سکے اٹھاتے اٹھاتے نا آپ سے نظر بچا کے کچھ زیادہ اٹھا لیے تھے، تو آپ کی ناجائز دولت، میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا، تو حضور اس سبب سے میرا ہاتھ چھل ہو گیا، مجھے اتنے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے، میں نے ناجائز پیسے لے لیے۔ خواجہ اجمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے، تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکوں میں، پیسوں میں، دھیلوں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے۔ فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے، لیکن فقیر کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس کے ذاتی نہیں، وہ رب کریم کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا، لیکن تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ چھل ہوا ہے؟ یہ اس لیے تیرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے کہ تو نے ایک فقیر اور درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوا کر ڈالا تھا۔ تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا، بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوا کر ڈالا تھا، تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارث ہے؟ اگر وہ کمزور ہے، تنگ دست ہے، تو بندہ تو رب کریم کا ہی ہے نا۔ جو تاجر، سیٹھ، نواب اور ذمہ دار کا رب ہے، غریبوں کا بھی وہی رب ہے، ان مسکینوں کا بھی وہی رب ہے، ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے۔ کہنے لگا حضور معافی کا سوالی ہوں۔ فرمایا اٹھ کے جا اور بھرے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ، مجھے امید ہے عرش کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک دفعہ معافی مانگ لے، جا سوال کر لے۔ وہ شیخ علی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی۔ شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے۔ کہنے لگا آپ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگے یار تو تاجر ہے، تو ذمہ دار ہے، تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے، پر میں نے تو معاف کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں، نہ میں ذمہ دار ہوں، نہ میں دنیا دار ہوں، میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نا، اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے، جس کے در دولت پہ میں رہتا ہوں انہوں نے درگزر کرنا سکھایا ہے۔ ادھر جب معافی ہوئی تو خواجہ اجمیر نے تھپکی بھی دی، دعا بھی فرمائی، رب کریم نے شفا عطا فرما دی۔ تو خواجہ اجمیر فرمانے لگے میاں جا، تیری تندرستی ہوگی، چلا جا۔ کہنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے، اب تو میں تیری دہلیز پہ جھاڑو دیا کروں گا۔ یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے اجمیر کے والی، اب میں یہاں جھاڑو دوں گا، اب میں یہاں نوکری کروں گا۔